اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ اچھا یہ بتاؤ صرف حدیث ہی سمجھ رہے ہیں کہ مجھ کو بھی سمجھ رہے ہیں؟ ارے زور سے بولو، زور سے بولو۔ جلسے میں آؤ تو نیت اچھی لے کر آؤ، اور اسٹیج پر بیٹھو تو صحیح سے بیٹھو، وہی بیٹھے، اسی کو اسٹیج پر بیٹھنے کا حق ہے جو اسٹیج کا حق ادا کر سکے، اور جو پچر پچر بات کرے اس کو چاہیے کہ کمرے میں چلا جائے، کمبل اوڑھ کے سو جائے۔ اجازت ہے؟ اور زور سے بولو اجازت ہے؟ میں نے آپ کو حدیث سنائی، ایک حدیث، ایک مسئلہ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ آپ اپنی زکوٰۃ خود نکال کر کھا جاؤ تو زکوٰۃ ادا ہوگی؟ زور سے بولو، ارے بولو، آپ اپنی زکوٰۃ خود نکال کر خود کھا جاؤ، زور سے بولو، تو زکوٰۃ ادا ہوگی؟ فطرہ نکال کر خود کھا جاؤ، بولو فطرہ ادا ہوگا؟ صدقہ نکال کر خود کھا جاؤ یا بچوں کو کھلا دو، ادا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ لیکن نبی کا پاور دیکھو، نبی کا اختیار دیکھو۔ اس صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول، مدینے میں ہم سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے جس کو یہ کھجور کھلا سکو، تو نبی نے اپنے پاور کا استعمال کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، جسے چاہوں جب چاہوں جس وقت چاہوں وہ چیز اس کے لیے جائز قرار دوں۔ نبی نے فرمایا جاؤ یہ دونوں ٹوکرا کھجور اپنے بچوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ ہے نبی کا اختیار، یہ ہے نبی کی شان۔ کیا سمجھے گا بے ایمان؟ لڑنا نہیں ہے، زور سے بولو، لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے۔ لڑنا ہے تو لاٹھی سے مت لڑو، پتھر سے مت لڑو، دماغ سے لڑو، دماغ سے۔ ادھر دیکھ، اگر کوئی بہت لمبی داڑھی رکھے ہو، ادھر دیکھیے، اپنے آپ کو شیخ الحدیث کہتا ہو، بہت بڑا علامہ کہتا ہو، اگر نبی کے خلاف بولتا ہو تو سمجھ لینا یہ حدیث نہیں بول رہا ہے، بہت بڑا خبیث بول رہا ہے۔ ارے زور سے بولو، حدیث غلام ربانی بول رہا ہے، حدیث ہمارے علماء اہل سنت بول رہے ہیں، لیکن وہ سامنے والا جو بول رہا ہے، جو نبی کے خلاف بول رہا ہے، وہ حدیث نہیں بول رہا ہے، بہت بڑا خبیث بول رہا ہے۔ ابھی تو میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی، لیکن لگتا آپ تھک گئے۔ اور بولو تھکے تو نہیں ہے؟ اور زور سے بولو تھکے تو نہیں ہے؟ اگر تھکے نہیں ہے تو میں آپ کو دوسری حدیث سناؤں۔ یہ قاری عبد الواحد صاحب ہے، قسم خدا آج مجھ کو منع تو گئے لانے، اور اس وقت سے اب تک میری خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ یا آپ کا خطیب و امام قسم خدا اتنا مخلص، میری دعا ہے اللہ تعالی ان کا سایہ یہاں کے مقتدیوں پر قائم و دائم رکھے۔ اور قاری مفید صاحب نے تو اس جنگل کو بہت شاندار منگل بنا دیا ہے، اور یقینی بات ہے جہاں نبی کے دین کی تعلیم ہو، جہاں بولو نبی کا گلشن ہو، وہ جنگل نہیں رہتا، منگل بن جاتا ہے۔ آپ اس مدرسے سے کاندھا ملا کر چلو، مدرسے کو آگے بڑھاؤ، مدرسہ آگے بڑھے گا، دین آگے بڑھے گا، مدرسہ مضبوط رہے گا، دین مضبوط رہے گا، مدرسہ روشن رہے گا، بولو دین روشن رہے گا۔ یہ دین کا قلعہ ہے، قلعہ، دین کی رسی ہے، رسی، جو اس کو پکڑا اس نے دین کو پکڑا، اور جس نے دین کو پکڑا اس نے مصطفیٰ کا دامن پکڑا، مصطفیٰ کے قدموں میں غلامی کی زنجیر میں اپنے آپ کو جکڑ لیا، اور جو مصطفیٰ کی غلامی میں ہے وہ یقیناً جنتی ہے۔ بالکل ادب سے بیٹھے، اجازت دیجئے تو اب میں دوسری حدیث سناتا ہوں، اجازت ہے؟ ارے زور سے بولو اجازت ہے؟ یہ بتائیے میرے ہاتھ میں گھڑی ہے؟ ارے زور سے بولو، ارے بولو گھڑی ہے؟ جب سے موبائل نکلا ہے تب سے میں نے گھڑی تو چھوڑیے انگوٹھی تک پہننا بند کر دیا ہے۔ اب دیکھیے نہ جانے کیا کیا پہننا بند کرتا ہوں۔
بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے، مسئلہ بھی سن لو۔ نابالغ کوئی بھی بچہ اپنی چیز کو کسی کو نہیں دے سکتا۔ مسئلہ سن لو، نابالغ بچہ اپنا پیسہ، اپنی چیز کسی کو، زور سے بولو، نہیں دے سکتا۔ اگر لینے والے نے لیا تو وہ مال مغصوبہ کی طرح ہے، چھیننے کی طرح ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھو، ہر کتابوں میں موجود ہے۔ بچے سے انعام لینا، اگر بچے کی وہ ذاتی رقم ہے، ماں باپ نے مٹھائی کھانے کے لیے دیا ہے تو وہ بچہ خود تو کھا سکتا ہے لیکن دوسرے کو مالک اس پیسے کا نہیں بنا سکتا۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس مسئلہ کو یاد رکھنا۔ اجازت ہے تو اب میں آپ کو دوسری حدیث سناؤں۔ بچے کو پکڑ کے بیٹھائیے، جلدی بیٹھو، جلدی بیٹھاؤ۔ تقریر میں اٹھے کوئی تو سیدھے جکڑ دو۔ مولانا غلام ربانی آپ کے سامنے حاضر ہے۔ میری تقریر میں پرندہ پر نہیں مارتا، لیکن جہاں لوگ پر مارتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ پر کو رسی سے لپیٹوں اور حدیث سناؤں۔ اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں۔ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو۔ بخاری شریف، بخاری شریف جلد ثانی، بخاری شریف جلد ثانی، کتاب الاضاحی یعنی قربانی کا بیان، صفحہ نمبر 833۔ عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال، عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال، صح خال لی يقال له ابو بردہ قبل الصلاة فقال رسول اللہ شاتك شات لحم، شاتك شات لحم، فقال یا رسول اللہ ان عندي داجنا جزاة من الماس، فقال اذبحها ولا تصلح لغيرك۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ کیا حدیث سنائی؟ زور سے بولو، اور زور سے بولو دو۔ مطلب سنو، جلدی سے سنو چونکہ بہت ساری باتیں بیان کرنی ہے۔ ادھر دیکھیے، حضرت برہ بن عازب کہتے ہیں ایک میرے ماموں تھے جس کا نام ابو بردہ ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ برہ بن عازب۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے ایک ماموں تھے جس کا نام ابو بردہ ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے قربانی کا بکرا نماز سے پہلے ذبح کر دیا۔ قربانی کا بکرا، زور سے بولو، نماز پڑھنے سے پہلے ذبح کر دیا۔ جب ذبح کر دیا، ادھر دیکھیے، اور نبی کو خبر ملی تو نبی نے فرمایا اے ابو بردہ شاتک شات لحم، تمہاری بکری گوشت تو بن گئی، یعنی تمہیں گوشت تو مل گیا مگر تمہاری قربانی نہیں ہوئی۔ اب اتنا سننا تھا، وہ رونے لگے، کہا اے اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میرے پاس کوئی جانور نہیں ہے جس کی میں قربانی ادا کر سکوں۔ تو نبی کا اختیار دیکھیے، نبی نے ارشاد فرمایا کیا کوئی جانور نہیں؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صرف ایک میرے پاس بکری کا پالتو بچہ 6 ماہ کا ہے، بکری کا پالتو بچہ، گھریلو بچہ 6 مہینے کا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا، نبی کی دریائے رحمت کو جوش آیا، ارشاد فرمایا اے ابو بردہ سن لے، سب کے لیے الگ قانون ہے لیکن آج تمہارے لیے الگ قانون ہے۔ جتنے لوگ قربانی کریں گے ان کے لیے قانون یہ ہے کہ بکری کا بچہ کم سے کم سال بھر کا ہونا چاہیے۔ دمبا اور بھیڑ کا بچہ اگر دیکھنے میں 6 مہینے کا بچہ دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو تو اس کی قربانی کر سکتا ہے۔ دمبا 6 مہینہ، بھیڑ 6 مہینہ اگر دیکھنے
بننے میں سال بھر کا لگے تو قربانی جائز، مگر بکری کا بچہ کم سے کم سال بھر کا ہونا چاہیے، ایک دن بھی کم ہوگا قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن اے ابو بردہ سن لے، سب کے لیے الگ قانون ہے، لیکن آج تمہارے لیے الگ قانون ہے۔ میں اپنے پاور کا استعمال کر رہا ہوں، جا اسی 6 ماہ کے بچے کو قربان کر دے، تمہاری قربانی ادا ہو جائے گی۔ یہ ہے نبی کا پاور، یہ ہے نبی کا اختیار۔ اللہ جس کو نبی بناتا ہے پاور فل بناتا ہے، وہ پگلا ہے پگلا جو کہتا ہے نبی کو پاور نہیں ہے، کلمہ پڑھتا ہے کہتا پاور نہیں۔ ابے پاگل کی اولاد، توبہ کرو توبہ۔ ادھر دیکھیے، کچھ لوگ نام تو عبداللہ رکھے، عبدالستار، محمد، لیکن بات یہودی کی طرح کر رہے ہیں۔